آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز اور ایمان افروز داستان بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے۔ یہ واقعہ چند نوجوانوں کا ہے جنہیں تاریخ میں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں اس لیے بیان فرمایا تاکہ انسانوں کو یہ سمجھایا جا سکے کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے اور اللہ اپنے سچے بندوں کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کی سورت یعنی سورہ کہف میں بڑی حکمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ایسی بستی تھی جہاں ایک ظالم اور سخت دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتا تھا اور انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ بتوں کے آگے سر جھکائیں۔ اس نے پورے شہر میں یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے معبودوں کو نہیں مانے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اس دور میں سچ بولنا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ہر طرف شرک اور بت پرستی کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسی بستی میں چند نوجوان ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں اللہ کی سچی محبت موجود تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند اور تمام مخلوقات اسی ایک رب کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ وہ نوجوان خفیہ طور پر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی ایسی روشنی تھی جو کسی خوف یا لالچ سے بجھ نہیں سکتی تھی۔ یہ نوجوان عزت دار خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس دولت بھی تھی اور معاشرے میں مقام بھی، لیکن جب ایمان اور دنیا کے درمیان انتخاب کا وقت آیا تو انہوں نے دنیا کی تمام آسائشوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو اختیار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے سچ کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان کی زندگی بے معنی ہو جائے گی۔ ایک دن ان کے ایمان کی خبر اس ظالم بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ جب انہیں دربار میں لایا گیا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے اور ایک ایسے رب کی عبادت کرتے ہو جسے ہم نہیں دیکھ سکتے؟ نوجوانوں نے نہایت جرأت اور مضبوطی کے ساتھ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم ان جھوٹے معبودوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ان کی بات سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنے عقیدے کو نہ بدلا تو انہیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ بادشاہ نے انہیں کچھ وقت دیا تاکہ وہ سوچ لیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ نوجوان دربار سے نکلے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس شہر میں رہیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کہیں دور جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھروں اور اپنے شہر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے۔ وہ خاموشی سے شہر سے نکل گئے اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران وہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ چلتے چلتے انہیں ایک پہاڑ کے قریب ایک غار نظر آیا۔ وہ غار پرسکون اور محفوظ جگہ معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ وقت کے لیے اسی جگہ پناہ لے لی جائے تاکہ ظالم لوگوں کے ظلم سے بچ سکیں۔ وہ غار کے اندر داخل ہوئے اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے اور ہمارے لیے بھلائی کے راستے آسان۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی دعا قبول فرمائی اور ان پر اپنی خاص رحمت نازل کی۔ جب وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو اللہ نے انہیں ایسی گہری نیند میں سلا دیا جو عام نیند نہیں تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ وہ نوجوان لمبے عرصے تک اسی حالت میں سوتے رہے۔ سال گزرتے گئے، 1 سال 2 سال میں بدل گیا اور پھر دہائیاں گزر گئیں۔ اس کے بعد صدیوں کا زمانہ بھی گزر گیا۔ قرآن کے مطابق وہ نوجوان غار میں 300 سال تک سوتے رہے اور اس کے بعد مزید 9 سال بھی گزر گئے۔ اس طرح کل 309 سال تک وہ اسی حالت میں رہے۔ اس طویل عرصے کے دوران اللہ نے ان کی حفاظت کا عجیب انتظام کیا۔ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی روشنی غار کے اندر براہ راست نہیں آتی تھی بلکہ ایک طرف سے گزر جاتی تھی۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوتا تو اس کی کرنیں بھی انہیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس طرح وہ غار کے اندر محفوظ رہے۔ اللہ نے ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھا،
वो मुसलसल एक ही हालत में नहीं पड़े रहे, बल्कि अल्लाह उन्हें दाएं और बाएं करवट बदलता रहा ताकि उनके जिस्म खराब ना हो। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो गार के दरवाजे पर बैठा रहता था। वो कुत्ता भी उनके साथ इसी तरह मौजूद रहा जैसे वो उनकी हिफाजत कर रहा हो। अगर कोई शख्स इस मंजर को देखता तो खौफजदा हो जाता, क्योंकि ये मंजर आम इंसानी हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ था। गार के अंदर नौजवान आराम कर रहे थे और दरवाजे पर कुत्ता बैठा था जैसे वो पहरा दे रहा हो। अल्लाह की कुदरत ने इस जगह को एक राज बना दिया था। सदियां गुजर गईं। इस दौरान दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां आईं। वो जालिम बादशाह जिसके जुल्म से ये नौजवान डरते थे कब का मर चुका था। उसके बाद कई बादशाह आए और चले गए। शहर के हालात भी बदल गए और लोगों के अकायद भी तब्दील हो गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ने उन नौजवानों को बेदार करने का इरादा फरमाया। अचानक वो सब नींद से जाग उठे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोए थे। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि हम कितनी देर सोए रहे हैं। किसी ने कहा शायद एक दिन, और किसी ने कहा शायद दिन का कुछ हिस्सा। आखिरकार उन्होंने कहा कि असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक शख्स शहर जाए और खाने पीने की चीज़ें ले आए, क्योंकि उन्हें भूख महसूस हो रही थी। उन्होंने उसे अपने पास मौजूद सिक्के दिए और कहा कि एहतियात से जाना और किसी को हमारे बारे में न बताना। वो नौजवान जब शहर की तरफ रवाना हुआ तो उसे रास्ते में ही महसूस होने लगा कि माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि इमारतें बदल चुकी हैं और लोगों के लिबास भी मुख्तलिफ हैं। उसे हैरत होने लगी कि ये सब कैसे। बाजार में गया और खाना खरीदने के लिए अपने सिक्के निकाले तो दुकानदार हैरान रह गया। वो सिक्के बहुत पुराने जमाने के थे। लोगों ने जब वो सिक्के देखे तो समझ गए कि ये किसी बहुत कदीम दौर के हैं। लोग उस नौजवान के गिर्द जमा हो गए और उससे सवाल करने लगे कि वो कहाँ से आया है। जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो लोग हैरत में डूब गए। उस वक्त उस शहर में अल्लाह की इबादत आम हो चुकी थी। लोगों ने समझ लिया कि ये वही नौजवान है जिनका जिक्र पुरानी बातों में किया जाता था। लोग उसके साथ गार की तरफ रवाना हो गए ताकि इस अजीब वाक़े को अपनी आंखों से देख सकें। जब वो गार के करीब पहुंचे तो उन्होंने वाकई वहां वो नौजवान देखे जिन्हें अल्लाह ने सदियों तक महफूज रखा था। ये मंजर देखकर सब लोग अल्लाह की कुदरत के सामने सर झुका कर रह गए। इस वाक़े ने लोगों के ईमान को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने उन नौजवानों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। लोगों ने उस जगह को एक यादगार के तौर पर महफूज कर लिया ताकि आने वाली नस्लें इस वाक़े को याद रख सकें। इस तरह अस्हाब कहफ का वाक़या हमेशा के लिए ईमान और अल्लाह पर भरोसे की एक अजीम मिसाल बन गया। ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान रखे और मुश्किल हालात में भी अपने अकीदे पर कायम रहे तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। दुनिया की ताकत, बादशाहत और जुल्म सब खत्म हो जाते हैं, मगर ईमान और सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। यही वजह है कि आज भी लोग इस वाक़े को याद करते हैं और उससे ये सबक हासिल करते हैं कि अल्लाह की मदद हमेशा अपने सच्चे बंदों के साथ होती है।